جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہے، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئی۔ خواہش کی سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ ہرس تجھ کو آندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے ہرس میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 100 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہ ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہو جاتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ کوئی نقص ذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ مرغ کی دشمنی اس کی آنکھ میں جو دانہ پر ہے اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔